لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا آمنوا إيمان والو إن تنصروا الله ينصركم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے میرے حبیبہ کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي تو تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی میری عادت سنت اور طریقے کو لازم پکڑو وسنت خلفاء الراشدین المہدیین اور میرے وہ خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں رہنمائی کرنے والے ہیں ان کی بھی اتباع کر لو. میرے بھائی اور دوستو شوال کا مہینہ ہے. پچھلے دنوں میں نے بات عرض کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. شوال کے مہینے میں جو دوسرا واقعہ پیش آیا تھا وہ احد کے میدان میں مسلمانوں کا کافروں کے خلاف لڑنا. احد کی جنگ یہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. 6 شوال کو یہ جنگ ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھے, عید الفطر ہوئی, صرف 3 ہی دن گزرے تھے کہ جمعے کی نماز
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ رسول پاک علیہ السلام جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کہاں لڑنی چاہیے۔ کفار مکہ کو بدر میں شکست ہو چکی تھی، اب کفار مکہ ساری جمعیت جمع ہو کر مدینہ پر حملہ کے لیے آ گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جمعے کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے سے پہلے میرے نبی کی منشا یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں تاکہ تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے یہ ہمارے گھر، ہماری در و دیوار یہ ہمارے لیے قلعے کی صورت اختیار کرے گی۔ مسلمان تعداد میں کچھ کم ہیں اور کافر بھی آ چکے۔ حضور کی منشا یہ تھی کہ مدینے کے اندر لڑنا ہے۔ بہرحال رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا ہوا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کا مشورہ آپ اپنے صحابہ سے کیا کریں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ رسول پاک علیہ السلام کی منشا یہ تھی کافروں کے ساتھ مدینے کے اندر رہ کر لڑنا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ دیا۔ نوجوان مشورہ میں آگے آگے بڑھے، جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی انہوں نے بہادری اور دلیری دکھائی کہ یا رسول اللہ ہم تو مدینے سے باہر نکل کے لڑیں، مدینے کے اندر نہیں، یہاں لڑنے کا موقع کم ملے گا۔ ہم نے بدر میں بھی شرکت نہیں کی تھی، ہم اللہ کو دکھائیں گے کہ ہم کفر کے خلاف کیسے لڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کہ یا رسول اللہ مدینے کے اندر لڑیں، حضور کی اپنی منشا بھی یہی تھی، لیکن اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینے شہر سے باہر نکل کر لڑیں۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کی رائے پر فیصلہ کر دیا اور رسول پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس اور اسلحہ رسول پاک علیہ السلام نے پہنا۔ ادھر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، حضرت عمر نے لوگوں پر لان تان کی کہ اللہ کے حبیب مدینے میں لڑنا چاہتے ہیں، تم نے خواہ کی رائے حضور کو دی ہے کہ باہر لڑیں گے۔ خیر ان حضرات کی باتیں سن کر حضرات صحابہ کرام بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں مدینے میں لڑیں گے۔ تو خیر جب کچھ دیر گزری رسول پاک علیہ السلام اپنی وردی جو حضور علیہ السلام کا لباس تھا اور رسول پاک علیہ السلام کا جو اسلحہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہن کر باہر نکلے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مدینے کے اندر لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب نبی اسلحہ اپنے جسم کے ساتھ تن لے تو پھر نبی کو اتارنے کی اجازت نہیں، اب باہر جا کے لڑیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام جمعے کے دن عصر کے وقت رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ 6 شوال 2 دن کے بعد لڑائی ہوئی تھی، یہ جمعے کا دن عصر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور زیادہ سے زیادہ اتنا چلے ہوں گے یہ جتنا ہمارا جیل ہے، جہاں آج مسجد الشیخین کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور وہیں پر رسول پاک علیہ السلام نے رات گزاری۔ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ نے نمازیں ادھری پڑھی، وہی رات گزری اور صبح کے وقت منافقین کا ٹولہ الگ ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام یہاں سے چلے، احد کے میدان میں گئے اور پھر احد کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کا 6 شوال کو مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوگا۔ اور ابتدا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر ایک چھوٹی پہاڑی رسول پاک علیہ السلام نے 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کر دیا، حضرت جبیر کو ان کا امیر بنایا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا جب تک میں حکم نہ دوں
اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، جب تک میں حکم نہ دوں اس جبل رمات سے، اس سے نیچے نہیں اترنا۔ سامنے جبل رمات ہے، دائیں طرف سے کفار نے آنا ہے، اور پیچھے وہ پہاڑی ہے جس کو احد کہتے ہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام جب احد کے میدان میں پہنچے تو ایسے جس طرح میں بیٹھا ہوں، احد کی پہاڑی اس طرح تھی، جبل رمات اس طرح تھی، کافروں نے آگے سے گھوم کے آنا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایسے احد کی پہاڑی کو دیکھا، فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کی پہاڑی ہے، یہ پہاڑی ہم سے پیار کرتی ہے اور ہمیں بھی اس پہاڑ سے محبت ہے۔ جبل رمات کے اوپر سے ایک پہاڑی نظر آتی ہے، یہ مدینہ شہر سے باہر ہے، جس کو عیر کا پہاڑ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو آگ نکلی تھی، حضرت عمر نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ یہ آگ واپس کر کے آؤ، وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اسی جبل عیر میں واپس دفن کر دی تھی۔ تو خیر رسول پاک علیہ السلام دائیں طرف یہ پہاڑی، حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کی پہاڑی ہے، یہ ہم سے محبت کرتی ہے اور ہمیں بھی اس سے پیار ہے۔ پھر دوسری طرف کی پہاڑی، حضور نے فرمایا ھذا جبل عیر، یہ عیر کی پہاڑی ہے، یبغضنا ونبغضہ، یہ پہاڑ ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہمیں بھی اس پہاڑ سے نفرت ہے۔ خیر رسول پاک علیہ السلام سامنے جبل رمات ہے، پیچھے جو ہے وہ احد کی پہاڑی ہے۔ جبل رمات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو، حضرت جبیر کو امیر بنا کے وہاں کھڑا کر دیا، فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ ابتدا میں کافروں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے جواب دیا، اور بتاتا چلوں 70 کافر بھی اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں مسلمان 70 شہید ہوئے، تو ابتدا میں کافر بھی اتنے مارے گئے تھے جتنے بدر میں مرے ہیں۔ احد میں بھی ابتدا نے مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح ان کو بھی کاٹا تھا۔ جب کافروں کو شکست ہوئی، اب وہ مسلمانوں کا وہ ٹولہ، وہ جو 50 آدمیوں کا تھا، ان کا آپس میں ہوا اختلاف۔ امیر نے کہا، حضرت جبیر نے کہا بھائی یہاں پر ٹک کے کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسروں نے کہا مسلمانوں کو فتح ہوگی، اللہ کے نبی کا حکم اسی وقت تک تھا، کافر تو بھاگ کے چلے گئے، لہذا مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے۔ تو کوئی 38 کے قریب صحابہ کرام وہ بھی یہ ساز و سامان جمع کرنے میں مصروف، 10 یا 12 صحابہ کرام حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جبل رمات پر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے ان پہاڑی والوں پر حملہ کیا۔ یہ 10-12 آدمی تھے، یہ شہید ہو گئے اور مسلمان اس موقع پر مغلوب ہو گئے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی یقینی فتح شکست میں بدل گئی، یقینی فتح شکست میں بدل گئی۔ وجہ کیا بنی تھی؟ میرے نبی کے حکم کی مخالفت ہوئی تھی، اگرچہ صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ صحابہ نبی کی مخالفت جان بوجھ کے نہیں کرتے، جان بوجھ کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی حکم دے اور صحابی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو بہرحال ان کا آپس میں اجتہادی اختلاف ہوا تھا۔ بعضوں نے کہا، اکثر نے کہا حضور کی منشا یہ تھی کہ جب کافروں کو شکست ہو جائے۔ امیر نے کہا نہیں، اور کچھ ساتھی 10-12 ان کے ساتھ تھے، نہیں بھائی ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ وہ 38 کے قریب 40 کے قریب وہ بھی ساز و سامان جب جمع کرنے لگے تو پھر کافروں نے یکبارگی مسلمانوں پر حملہ کیا۔ وہ جبل رمات پہ کھڑے صحابہ وہ بھی شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی یقینی فتح بھی شکست سے بدل گئی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس جنگ میں زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دان رسول پاک علیہ السلام کے ٹوٹے، اور پھر 70 سے زائد صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بتاتا چلوں صحابہ کرام نے رسول پاک علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے کہ تیر لگے تو ابو دجانہ کو لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف آنے والے نیزوں کے سامنے خود ہو جاتے تھے، اور حضور نے قسم کھائی تھی، ارے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور وہ اس پر ناز کیا کرتے تھے، میں وہ آدمی ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ بھی میرے اوپر قربان کر دیے تھے۔ یہ احد کے میدان میں حضور نے کہا، اور یہ پھر ایسا بابرکت آدمی تھا، 4 صحابہ نے دریاؤں میں گھوڑوں کو چلایا ہے، ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی، آج جن کی قبر چائنا کے اندر ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص ابو دجانہ چمٹ کے، ایسا نہ ہو کہ چہرہ کافروں کی طرف کروں، کوئی نیزہ آئے آگے سے ہٹ نہ جاؤں، پیٹھ ادھر کی ہوئی تھی، سینہ حضور کی طرف تھا، حضور کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضور کی جان کا دفاع کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ میرے نبی کی ذات کو، جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آج میں بھی کچھ اور ایسے یہ جو جدید دور کے ہیں کہتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں حضور کے ساتھ جنگ میں، ہم بھی ہمت کر کے ذرا بتا دیتے، کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے، کرنا مشکل ہے، صرف اتنا کہہ دو یہ جو کالر ہے میرا، وہ مولانا محمد احمد بھاٹپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا ہمیشہ تبلیغ کی بات کرتے ہو، جہاد کی بات، قتال کی بات کرتے ہی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہاں سے کروں؟ ان کو جب میں یہ کہتا ہوں یہ کالر، یہ جو ڈبل جو یہ نوک والا بنا ہے، یہ میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے، کہ مسلمان کو یہ کہہ دو میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے، مسلمان کالر نہیں کٹواتا 1000 روپے کے کپڑے کا، اس مسلمان کو کہاں گردن کٹوانے کی دعوت دے سکتا ہوں؟ یہ کدھر گردن کٹائے گا؟ یہ کپڑے کا کالر نہیں کٹوا سکتا، یہ جائے گا جان دینے کے لیے۔ آج کل کے جوان بھی بوڑھے بھی کہتے تھے کاش ہم بھی حضور کے ساتھ ہوتے، وہی کچھ کرتے، پکے بے نمازی ہوتے، جس طرح آج نماز نہیں پڑھتے۔ موقع مل جائے، میری دینداری اس وقت تک ہے، چور کی دینداری اس وقت ہے جب تک چوری کا موقع نہ ملے، رشوت خور کی دینداری اس وقت تک ہے جب تک رشوت کا موقع نہ ملے، سود خور کی دینداری اس وقت تک ہے جب تک موقع نہ ملے، موقع ملا کو ملے وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ پچھلے ہفتے ہمارا ایک مدرسے 2 وہ بھی بک کے عمران خان نے ان کو ماشاءاللہ خرید لیا، بک کے وہ لوگ بھی، حالانکہ یہ ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جن لوگوں کو لوگوں نے چندے دیے تھے کہ یہ اسلام کے سپاہی ان مدارس میں تیار ہو رہے ہیں۔ آج خان صاحب نے تھوڑا سا مال دیا کہ تمہیں 50,000 تنخواہ ہوگی، تمہیں یہ ملے گا، چلو جی پورے ادارے ہی بک گئے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیا منہ دکھائیں گے، یہ لوگ منہ اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ تو آج تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھی ہوتے تو ہم بھی اللہ کو کارنامہ کر کے دکھا دیتے۔ تو آج تو مسلمان کالر نہیں کٹواتا، نبی کی حفاظت ہے، ختم نبوت کی بات آئے زبان تک کوئی جملہ نہیں بولتا، میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت اور چوکیداری کی بات ہے، بس ماشاءاللہ ہم گھر میں بیٹھے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کل کو تیرے گھر میں بھی آگ لگے گی، تیرے گھر میں بھی یہ آگ لگے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام حضور کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضور کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ عبد الرحمن بن عوف جڑ کے کھڑے، ابو دجانہ سینہ لگا کے کھڑے، سعد بن ابی وقاص حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، ابو طلحہ انصاری کہ میرے نبی کی جان کو تکلیف نہ پہنچے، حضور کے ساتھ جڑ کے کھڑے، ایسے نہیں چھوڑا۔ تو ایسی قربانیاں کہ جان چلی جائے، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک عورت
مدینے سے چلتی ہے، مدینے سے چلتی ہے۔ کسی نے بتایا تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں۔ آگے چلتی ہے، کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر آگے چلتی ہے، کسی نے کہا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ پھر پوچھا حضور کا، کہا حضور الحمدللہ زندہ ہے۔ کہا جب اللہ کا نبی زندہ ہے تو پھر ساری تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، اور شوہر بھی چلا گیا۔ لیکن کہتی ہے کہ جب اللہ کا حبیب زندہ ہے نبی کو تکلیف پہنچے یہ نہیں۔ آج نبی کو میں کتنی تکلیف پہنچاتا ہوں، میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمارے اعمال جمعے والے دن پیش ہوتے ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کی کتاب ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے حبیب کو ہماری کارگزاریاں پہنچتی ہیں۔ اب یا رسول اللہ فلاں اتنی نمازیں پڑھتے، فلانا یہ کر رہا، فلانا یہ کر رہا، میرے نبی کو تکلیف نہیں ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، زبانی جمع خرچ کرنے میں میری اول پوزیشن، عمل کی باری آئے تو صفر کو بھی کاٹ کے آدھا نمبر بھی نہیں بنتا، صفر بھی کاٹ کے جو ہے وہ 1/4 حصہ بنے گا صفر کا۔ عمل کی باری آئے، قول کی آئے، فعل کی آئے، عمل کی آئے، تو بس پھر یہ ہے تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع۔ زبانی جمع خرچ آئے تو میں اول پوزیشن پر عاشق رسول ہوں، عمل کی باری آئے تو پھر صفر بھی کاٹ کر آدھے سے جو ہے پھر مجھے نمبر ملے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج کیونکہ جدید دور آ گیا نا، اس زمانے میں جو شہید ہوتا تھا قرآن نے ان کو کہا جان دینے والے، وہ جو 70 شہید ہوئے ہیں، 70 شہید ہوئے ہیں، ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، کافروں نے خاص طور پر منافقوں کے پیٹ میں بڑے مروڑ ہوتے تھے، منافقوں کے پیٹ میں، انہوں نے کہا آج ہی تو مدینے میں مسلمانوں کی کچھ فراوانی اور سہولت کی زندگی شروع ہوئی، یہ بیچارے ایسے ہی مارے گئے، ایسے ہی مارے گئے۔ قرآن نے کہا ایسے مت کہو ان کو، وَلَا تَقُولُوا، میری توبہ ہے، میں ہر دروازے پہ جا کے تصویریں بناتا ہوں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ حضور کے روزے پہ 8 دنوں میں ایک دفعہ گیا، بھائی کیوں؟ کہتا ہے یہ دن کو ہزاروں لوگ حضور کو بار بار سلام کرتے ہیں اور حضور ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور حضور کی نیند کا وقت بھی ہوگا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، قرآن نے کہا ہے یہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ تمہاری طرح زندہ نہیں ہے، یہ شہداء بھی ایسے ہی ہیں۔ اپنے اوپر تصور نہیں کرو کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے نیند بھی کریں گی۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، تو ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خاوند بھی گیا، بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، کہ نبی کی جان بچ جائے۔ یہ پریشانیاں، کوئی پریشانی۔ اور آج جب جدید دور آیا، قرآن نے جن کو کہا بل احیاء، یہ جانے دینے والے زندہ ہیں، جانے دینے والے زندہ ہیں۔ آج کل والوں نے یہ جان دینے والوں کو تمغہ دیا دہشت گردی کا، یہ دہشت گرد مارا گیا۔ یہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو مجاہد اور طالب تھا، آج جب امریکہ کے خلاف لڑے تو دہشت گرد۔ اور ان کے ہاں میری بات سے ناراض نہیں ہوں، میں بھی آپ حضرات کا ایک فرد ہوں، اس معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ ہمارے ہاں عزت کس کی ہے؟ وہ گانے بجانے والی کنجری کو تمغہ امتیاز ملے گا، فلانی ملکہ ترنم اور فلانی، جہاں کنجروں اور کنجریوں کو تمغے دیے جائیں اور جان دینے والوں کو دہشت گردی کی لعنت والا جملہ دیا جائے، اور پھر انتظار یہ کریں کہ بیت المقدس پہ اسرائیل نے حملہ کیا اور مسلمان ہندوستان کے اندر ہندو مسلمانوں کو مار رہا، اور پھر آج کا مسلمان انتظار یہ کرے کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو پھر ایسے بے غیرتوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جہاں علماء مارے جائیں، علماء شہید ہوں، بس ایک موٹا جملہ اخبار میں آئے گا، وزیر اعظم صاحب نے مذمت کی ہے، بس مذمت ہو گئی، فلاں عالم شہید ہو گئے، فلاں جگہ مدرسے میں دھماکہ ہو گیا، اتنے طلباء شہید ہو گئے، مذمت ہو گئی۔ وہ ایک چھوکری کو ہلکی سی گولی لگی، ملالہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک ہمارا میڈیا اس خبر کو چلاتا رہا،
اور ادھر مدارس پچھلے سال بھی حدیث کا سبق ہے اور کتنے سینکڑوں طلباء شہید ہو گئے، سینکڑوں طلباء شہید ہو گئے۔ اور پھر ایسے لوگ جو گانے بجانے والیوں کو تمغے دیں اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو عجیب عجیب جملوں سے پکاریں اور پھر انتظار کریں ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ صرف نماز سے مدد نہیں آئے گی، صرف روزے سے مدد نہیں آئے گی، صرف زکوٰۃ سے مدد نہیں آئے گی۔ اب ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو مکمل دین کے اندر داخل کرو گے تو پھر اللہ کی طرف ذرا منتظر میں بھی ہو جاؤں آپ بھی، پھر اللہ کی مدد اترے گی۔ پھر کوئی کافر ایک مسلمان کی طرف نظر اٹھا کے تو دیکھے، اللہ ایسے ہاتھوں کو توڑ دے گا، ایسی نظروں کو اللہ پھوڑ دے گا، اور پھر بیت المقدس جیسی پاکیزہ جگہ کافر وہاں پر حملہ کرے اور کافر وہاں پر بم مارے، یہ ممکن نہیں ہے بشرطے کہ مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ ہو، مسلمان صرف تماشائی نہ ہو، صرف تماشائی نہ ہو۔ تو مکمل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اپنے آپ کو مکمل دین کے اندر داخل کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ شوال کا مہینہ 6 شوال کو اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی تھی، جس کا میں نے مختصر سا نقشہ پیش کیا ہے۔ احد کے میدان میں جنگ ہوئی تھی، ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، پھر ایک اجتہادی غلطی، نبی علیہ السلام کا ایک حکم ٹوٹا تھا، مدد ہٹ گئی، آج ہزاروں حکم ٹوٹ رہے ہیں، ہزاروں حکم ٹوٹ رہے، لیا کس کو ہے؟ اور پھر بھی میں مدد کا انتظار کروں گی، مدد آئے گی اللہ آئے گی۔ تو ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھاتا ہوں خدا کی قسم، آج بھی اللہ کی مدد اترتی ہے، وہ احد والے فرشتوں کو اللہ آج بھی بھیجتا ہے، لیکن مسلمان کی شکل و صورت اور کافر کی شکل و صورت، مسلمان کی وردی کافر کی وردی میں فرق کوئی نہیں، اس لیے وہ فرشتے بس دیکھتے ہیں مدد کس کی کریں گے، تو ایک ہی جیسے، یہ تو ایک ہی جیسے۔ جس طرح وہ صبح اٹھ کے موسیقی سنے، مسلمان سپاہی بھی موسیقی سنے، جس طرح وہ رندہ پھیرے یہ بھی پھیرے گا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا مدد کس کی کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات جو اللہ نے کہا نبی سے فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک صرف میں دعویٰ کروں، دوسرا یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، میں اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حکم کے، مکمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دوں، اور کوئی چون چرا نہیں ہے کہ یہ کیوں میرے لیے کوئی صاف حدیث آئے پھر عمل کروں گا، میرے لیے صاف کوئی قرآن کی آیت آئے تو ہاں نبی علیہ السلام فارغ تھے ہر ایک کے لیے الگ الگ نام لے کر پھر کہ فلاں تو ایسے کر، فلاں تو ایسے کر، میرے نبی کا دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ دین کامل ہو چکا، کوئی مانے یا نہ مانے قیامت تک دین وہی دے گا۔ اللہ ہم سب کو عامل۔ نے دیکھا کہا میرے گدھے کو کیوں مارتے ہو؟ اس خادم نے کہا مسجد میں کیوں آیا، روزانہ ہم صفائی کرتے ہیں، یہ اندر آ گیا ہے۔ تو مالک نے عجیب جملہ کہا، مالک نے کہا کبھی مجھے بھی دیکھا ہے، گدھا تھا بیچارہ، اس کا دماغ نہیں، اس لیے مسجد کے اندر آ گیا، مجھے بھی کبھی مسجد میں دیکھا ہے۔ تو ایسے مسلمان بھی ہیں جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے مجلسوں میں، اللہ کی قسم جب کسی نکاح میں بات کریں، بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا داری کی بات ہو سارے غور سے سنیں گے، اگر نکاح کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو جائے یا تو موبائل میں لگے یا اٹھ کے باہر نکل جائے گا، دینداری کی مجلس میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ جس مجلس میں تبلیغ والا آ جائے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا آ جائے، یہ ایسے ہی نکل جاتے ہیں جس طرح کے وحشی اونٹ اپنے مالکوں سے بھاگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اس اللہ سے دور ہو رہے جو اللہ ایک دفعہ توبہ پہ معاف کرنے والا ہے، اس اللہ سے ہم وحشی گدھوں کی طرح بھاگ رہے، اس اللہ سے بھاگ رہے، اذان بھی سنیں اور اللہ والوں کی باتیں بھی سنیں۔ ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں، قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ پاک اعلان کروائے گا فرشتوں سے، جس طرح ہم لوگ ایسے بیٹھے ہیں، ساری کائنات کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک
سارے انبیاء اور سارے نبیوں کے ساتھی بیٹھے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، خالق کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا، اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا ملو، اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا ملو۔ بت پرست بتوں کے پاس چلے جائیں گے، آتش پرست آگ کی طرف جائیں گے، ستاروں کو پوجنے والے ستاروں کی طرف چل پڑیں گے، اور کچھ مریم کو پوجنے والے اس طرف چل پڑیں گے، کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا اس طرف چل پڑیں گے۔ ہر ٹولہ، ہر جماعت اپنے معبود کی طرف چل پڑے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے، اپنی جگہوں سے نہیں ہلیں گے۔ جب ساری جماعتیں الگ ہو جائیں گی، پھر خالق کائنات پوچھے گا تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہودی بھی چلے گے، نصرانی بھی چلے گے، بت پرست بھی چلے گے، آتش پرست بھی چلے گے، نجوم پرست بھی چلے گے، سورج چاند ستاروں کو پوجنے والے بھی چلے گے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ ایک رات سے زیادہ کوئی گھر میں نہیں گزارنے دے گا۔ حاجی رحمت اللہ صاحب، حاجی محمد دین صاحب، حاجی فلانا صاحب، مرتے ہی پھر محمد صاحب نہیں، پھر میت صاحب ہو جائے گا۔ یہ جو بنگلہ میں نے بنایا ہے، حلال مال کا بنایا ہے، حرام مال کا بنایا ہے، بہت زیادہ ہوگا تو ایک رات بوجہ مجبوری کوئی رکھے گا، ایک رات سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا۔ اور جاتے ہوئے ہمیں کیا دیں گے گھر والے؟ ایک کفن، کفن کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ سر کی ٹوپی بھی اتار لیں گے، پگڑی بھی اتار لیں گے، وہ میں نے جو 2 ڈھائی 5 لاکھ کی گھڑیاں پہننے والا ہوں وہ گھڑی بھی اتار لیں گے، 10,000 والا جوتا بھی اتار لیں گے، سب کچھ۔ صرف کفن وہ بھی ستر چھپانے کے لیے ہوگا، سر بھی ننگا ہوگا، پاؤں بھی ننگے ہوں گے، گھڑی بھی فارغ ہو جائے گی۔ ہاں، عورتوں کو میک اپ کے بغیر ہی روانہ کیا جائے گا، میک اپ نہیں ہوگا، ایسے ہی روانہ کیا جائے گا۔ زیورات اتر جائیں گے، زیورات اتر جائیں گے۔ میرے ساتھ کیا جائے گا؟ میرے ساتھ نیک اعمال جائیں گے، نیک عمل جائیں گے۔ تو ایک رات سے زیادہ نہ بیوی نے ٹھہرنے دینا ہے، نہ بیٹوں نے ٹھہرنے دینا ہے، نہ ماں نے ٹھہرنے دینا ہے، نہ بھائیوں نے ٹھہرنے دینا ہے۔ کہیں گے بھائی بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اب بچوں کو ڈر لگتا ہے، بعض لوگوں کو میت سے ڈر لگتا ہے، باپ ہوتا ہے غسل نہیں دیتے اس کو، باپ کے قریب نہیں جاتا، بعض ایسے جنازہ نہیں آتا، باپ کا جنازہ نہیں پڑھتا، ایسے ہاتھ اوپر نیچے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، باپ کا جنازہ نہیں پڑھتا، منافقت کرتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایمان والے کو تو اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان والا ایمان لاتا ہے، ساتھ نیک عمل بھی ہوتا ہے، اور ایمان والا جب نیک عمل کرتا ہے تو پھر خالق کائنات فرشتوں پر یباہی بکم الملائکہ، روزے دار خصوصاً جب روزے رکھ لیتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد جب عید کا موقع ہوتا ہے، عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، ان کی زبانوں پر تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کی زبانوں پر تکبیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے گلیوں میں، ان روزے داروں کی زیارت کرو، ان نیک اعمال والوں کی زیارت کرو۔ فرشتوں کو اللہ زیارت کے لیے بھیج دیتا ہے، اور اللہ خالق کائنات فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے تم کہتے تھے نا یہ انسان دنیا کے اندر جائے گا، یسفک الدماء، اس نے تو دنیا میں خون ریزیاں کرنی ہیں، قتل غاری کرنی ہے۔ یہ دیکھو رمضان کا مہینہ گزرا، اس نے اپنی مرضی کا کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، خواہشات کو بھی دبا کر رکھا، میری منشا سے پہلے، میرے حکم اور ارادے سے، اعلان سے پہلے یہ کھانے سے بھی رکا رہا، پینے سے بھی رکا رہا، خواہشات سے بھی رکا رہا۔ تو خالق کائنات فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ تو ایمان والا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی دولت اللہ نے ماں کی گود سے دی ہے، اب اس کے ساتھ نیک عمل، وہ عمل میں بھی لے کے جاؤں گا، آپ بھی لے کے جائیں گے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو مردے کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. ایک انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. نمبر 2 انسان کا مال ہوتا ہے. نمبر 3 اس کے اعمال ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ہر انسان جو مر جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے: مال، رشتہ دار اور اعمال. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجع اثنین ویبقى واحد. مرتے ہی مال ختم، مرتے ہی مال ختم. رشتہ دار غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، قبر کی کھدائی ہوگی اور ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. حضور نے فرمایا قبر میں پہنچتے ہی یرجع اثنین، مال بھی ختم ہو گیا، رشتہ دار بھی ختم ہو گئے. وَيَبْقَى واحد، ایک چیز باقی رہ گئی. یرجع اہلہ ومالہ، حضور نے فرمایا تیرے رشتہ دار بھی واپس چلے گئے، تیرا مال بھی واپس چلا گیا. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، تیرا عمل باقی رہا، قبر میں تیرا ساتھ دے گا. قبر میں اندھیرا ہوگا، نماز آئے گی روشنی کے لیے. حساب کتاب کے وقت روزہ آئے گا ایمان والے کی حفاظت کے لیے. روزہ ایمان والے کے ساتھ لپٹ جائے گا، ایمان والے کے ساتھ لپٹ جائے گا. خالق کائنات کو کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا. ادھر سے قرآن بھی آ کے لپٹ جائے گا، خالق کائنات سے کہے گا میں نے راتوں کو اس کو سونے سے روکے رکھا. تو یہ قرآن مجھے بچائے گا، نیک عمل بچائے گا. تبارک الذی جو ہم پڑھتے ہیں یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی، اندھیرے سے بچائے گی. تو مال بھی، میرے ساتھ مال کا تعلق عارضی، اولاد کا تعلق عارضی، رشتہ داروں کا تعلق عارضی. حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میرا اپنا مال، کفن مجھے اپنے مال کا نصیب نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ہم اسی معاشرے کے ہیں، میت کو جب غسل دیتے ہیں چادر نہیں دیتے گھر والے کہ چادر خراب ہو جائے گی. تولیے کا وقت ہے نہیں دیتے. اچھا ایک پھر اور رواج ہے، اگر دے بھی دے نا تو پھر بعض لوگ جو ہے میت کی بچی ہوئی چیزیں گھر میں استعمال نہیں کرتے، پھر وہ مولوی کے حوالے کر دو. ہاں اس کے حوالے کر دو. باقی مال مولوی پر حرام ہے. میت کا کوئی پرانا کپڑا ہو وہ مولوی پر صدقہ، مسجد کے خادم پر صدقہ. کفن کا کوئی ٹکڑا بچا ہوا ہو ایسا کپڑا نہیں دے گا. کفن کا ٹکڑا ہو مسجد والوں کو دے دو، پرانے کپڑے ہوں مسجد والوں کو دے دو. بچا ہوا صابن مسجد بھیج دو. ایسے کچھ نہیں ہوتا. اگر میت کی بچیا چیزیں تو میت پیسے بھی تو چھوڑ کے گیا ہے نا، تو پیسے بھی ذرا مسجد بھیج دیں. میت نے کوئی سونا چاندی کاروبار بھی تو چھوڑا ہے، وہ بھی تو ذرا مسجد اور مدرسے بھیج دینا، وہ چیزیں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. وہ ایک بڑی عورت تھی، بیچاری کی اولاد نہیں تھی، خاوند بڑا مالدار تھا، خاوند کا انتقال ہو گیا. ایک رات گھوڑا 2-4 دن جب باہر نہیں نکلا نا تو رات کو گھوڑا ہنہنانے لگا، آوازیں نکالی تو بڑھیا روئی. تو پڑوس میں ایک نوجوان تھا، وہ آیا، کہا ماں جی کیوں روتی ہے؟ کہا میرا خاوند مر گیا، یہ گھوڑے کو باہر نکالنے والا کوئی نہیں. کہا جوان بیٹے کس مرض کی دوائیں ہیں؟ کہا بیٹا بس کھول کے لے جا. 2-4 دن گزرے، پھر اماں روئی. وہ نوجوان پھر جلدی آ گیا، ماں جی کیوں روتی ہے؟ کہا بیٹا یہ تلوار ہے میرے خاوند کی، اس کو چلانے والا کوئی نہیں. کہا ماں جی یہ بھی مجھے دے دو. 2-4 دن گزرے، پھر اماں روئی. یہ نوجوان پھر آیا، ماں جی کیوں روتی ہے؟ کہا یہ کپڑے اور جوتیاں ہیں. تو خیر سارا کچھ لے گیا، اب گھر میں کچھ نہ رہا. ایک دن ماں جی پھر چلائی، رونا شروع کیا تو نوجوان نہیں، اب محلے والے آئے. نوجوان سب سے اخیر میں آیا تو لوگوں نے پوچھا ماں جی کیوں روتی ہو؟ تو ماں نے کہا نہیں جب تک جوان نہیں پوچھے گا نہیں بتاؤں گی، جب تک جوان نہیں پوچھے گا نہیں بتاؤں گی. جوان نے کہا ماں جی کیوں روتی ہے؟ کہا میرے خاوند پر 10,000 روپے 10 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے.
پہلے تو سارا کچھ لے گیا نا، پہلے سب کچھ لے گیا، تو کہا ماں اب کیوں روتی ہے؟ کہا میرے خاوند کے اوپر اتنا قرضہ ہے۔ تو اب اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نوجوان نے کہا ماں سارا بوجھ میں اٹھاؤں، کچھ محلے والے بھی تو لے لینا، سارا بوجھ بابے کا میں نے اٹھا لیا تو کچھ ذمہ داری محلے والے بھی لے لیں۔ تو یہ میت کا بچا ہوا ساون یہ گھر میں کوئی نقصان نہیں کرتا، میت کے بچے ہوئے کپڑے کوئی نقصان نہیں کرتے، میت کی دوسری چیزیں جب سونا نقصان نہیں کرتا، پیسے نقصان نہیں کرتے، اس کی گاڑی نقصان نہیں کرتی، اس کا بنگلہ نقصان نہیں کرتا، تو اس کا بچا ہوا کفن بھی نقصان نہیں کرے گا، کپڑے بھی نقصان نہیں کریں گے، صابن اور تولیہ بھی نقصان نہیں کرے گا، میت پر جو کپڑا ڈالا ہے وہ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ بہرحال اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی ہمیں توفیق دے دے۔ تو حضور نے جو فرمایا 3 چیزیں ہیں، یرجع اثنین، 2 واپس چلے جائیں گے، رشتہ دار بھی چلے جائیں گے، مال بھی چلا جائے گا، عمل رہ جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پچھلے 2 جمعوں سے بھی عرض ہوا تھا، روزے کی حالت میں یقیناً نہ چاہنے کے باوجود بھی کمی ہو جاتی ہے، اس کمی بیشی کے لیے ایک تو توبہ اور استغفار ہے، اور اس توبہ اور استغفار کے علاوہ 2 عمل اور ہیں۔ ایک عمل ہے صدقۃ الفطر، ہر مسلمان اپنی جانب سے اپنی چھوٹی اولاد کی جانب سے 2 کلو گندم، 3.5 کلو جو، کشمش یا کھجور، موجودہ ریٹ کے اعتبار سے گندم کا کوئی 130 روپے فی کس کے اعتبار سے اپنی جانب سے بھی دے دے اور اپنی چھوٹی اولاد کی جانب سے بھی دینا، یہ واجب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صدقۃ الفطر نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف مت آئے۔ بہرحال اگر کسی نے نہیں دیا ہے تو نماز کے بعد ادا کر دیں، لیکن یہ ادا کرنا واجب ہے۔ ابھی آپ حضرات صفحے بنائیں، میں ساتھ ساتھ عید کی نماز کی نیت بتاتا ہوں۔ صفحے آپ حضرات بنا لیں، میں ساتھ